صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں تیمم کے مسائل میں سے تیمم کے فرائض اور تیمم کا طریقہ بتائیں گے۔ جیسا کہ ہمارے مسائل چل رہے ہیں تیمم کے، گزشتہ تیمم کے مسائل کے اوپر 2 ویڈیوز آپ حضرات تک پہنچ چکی ہیں، یہ تیسرا ویڈیو ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ حضرات کو بتائیں گے کہ تیمم کے فرائض کتنے ہیں اور تیمم کا مکمل طریقہ کیا ہے۔ تیمم کے اندر 3 فرائض ہیں، جیسا کہ وضو کے اندر 4 فرائض، وضو کے مسائل میں بات گزر چکی تھی۔ پہلا چہرہ دھونا، دوسرا دونوں ہاتھ کہنیوں تک دھونا، تیسرا چوتھائی سر کا مسح کرنا، چوتھا دونوں ہاتھ دونوں پیر ٹخنوں تک دھونا۔ یہ وضو کے فرائض تھے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں تیمم کے فرائض بیان کر رہے ہیں۔ تو تیمم کے جو ہے 3 فرائض ہیں، اس میں سے پہلا فرض یہ ہے کہ نیت کرنا، پاکی حاصل کرنے کی نیت کرنا۔ دوسرا فرض دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر اپنے چہرے پر ملنا۔ تیسرا فرض پھر دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر دونوں ہاتھوں پر پھیرنا۔ یہ 3 فرائض۔ تیمم کے اندر سر کے مسح کا کوئی تذکرہ نہیں اور پیروں کا بھی کوئی ذکر نہیں، صرف 3 چیزیں۔ ایک پاکی حاصل کرنے کے لیے نیت کرنا، دوسری چیز دونوں ہاتھ پاک مٹی پر مار کر اپنے چہرے پر ملنا، تیسری چیز دونوں ہاتھ پھر پاک مٹی پر مار کر دونوں ہاتھ کوہنیوں تک پھیرنا۔ یہ 3 فرائض تیمم کے۔ اب تیمم کا مکمل طریقہ کیا ہے کہ نیت تو کرنا ہی ہے، فرض ہے۔ نیت کرنے کے بعد دونوں ہاتھ مٹی پر ماریں، پاک مٹی ہونا ضروری ہے، ناپاک مٹی کے اوپر تیمم نہیں ہو سکتا۔ تو دونوں ہاتھ مٹی پر مارنا اور دونوں ہاتھوں کو جھاڑنا، یعنی مٹی پر مارنے کی وجہ سے مٹی کے جو ذرات ہیں، جو چھوٹی چھوٹی کنکری ہوتی ہے، اس کو جھاڑ دیں گے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ مٹی پر مار رہے ہیں، اس کے بعد اس طرح جھاڑ دیں گے۔ جھاڑنے پر بھی مٹی کے ذرات صاف نہیں ہو رہے ہیں اور گرد و غبار بہت ہی زیادہ ہے، تو پھونک مار سکتے ہیں، پھونک بھی سکتے ہیں اپنے ہاتھوں پر، مٹی پر مار کر پھونک بھی سکتے ہیں۔ تو طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ مٹی پر ماریں، اس کے بعد گرد و غبار کو جھاڑ دیں، پھونک دیں، اس کے بعد پورے چہرے کے اوپر دونوں ہاتھ پھیرے، ایسا پھیرے کہ ایک بال کے برابر بھی پورے چہرے میں کہیں جو ہے کوئی حصہ باقی نہ ہو، جہاں ہاتھ نہ پھرا ہو۔ اگر بال برابر بھی کہیں چہرے پر، جتنا کہ وضو میں دھونا فرض ہے، پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک یہ چہرہ ہے، تو اس پورے چہرے پر دونوں ہاتھوں کو پھیرنا ضروری ہے۔ اس چہرے کے درمیان میں بال برابر کہیں ہاتھ نہیں پھر سکا تو تیمم پورا نہیں ہوگا۔
تو یہ چہرہ دوسرا فرض ہے، یہ چہرے پر دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مار کر ملنا۔ اب اس کے بعد ہاتھوں پر بھی جو ہے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر ملنا، یہ بھی ضروری ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ تو مٹی پر مارا اور مار کر پورے چہرے پر ہاتھ پھیر لیے۔ اب دوسرا رکن ادا کرنے کے لیے، یعنی تیسرا فرض پورا کرنے کے لیے، دونوں ہاتھوں پر ہاتھ پھیرنے کے لیے پھر دوبارہ پاک مٹی پر دونوں ہاتھوں کو مارنا ضروری ہے۔ پھر دوبارہ ماریں گے، مار کر پھر جھاڑیں گے۔ اگر دھول زیادہ ہے، گرد و غبار زیادہ ہے، مٹی کے ذرات زیادہ ہیں، تو وہی جیسا کہ چہرے کے مسئلے میں بات گزر چکی کہ پھونک بھی مار سکتے ہیں، پھونک مار کر۔ اب یہاں جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے، چہرے کا تو کوئی مسئلہ نہیں کہ بھئی دونوں ہاتھوں سے پورے چہرے پر ہاتھ پھیریں، لیکن ہاتھوں کے اوپر جو تیمم کرتے ہیں ہم، تو اس کا جو ہے ایک طریقہ ہے اور اس کو جو ہے بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ بایاں ہاتھ جو ہے، الٹا ہاتھ جس کو ہم جو ہے اپنی زبان میں داوا ہاتھ کہتے ہیں، تو اس بائیں ہاتھ کی 4 انگلیاں، یہ 4 انگلیاں، ان 4 انگلیوں کو مٹی پر تو مارنا ہے، مار کر دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ الٹے ہاتھ کے، ڈیویں ہاتھ کے، بائیں ہاتھ کی 4 انگلیوں کو سیدھا ہاتھ جو ہے، داہنا ہاتھ جو ہے، اس کے پشت کے جانب رکھنا ہے، یعنی پیچھے کا جو حصہ ہے پہلے اس پر مسح کریں گے، اس پر مسح ہوگا کوہنی تک، اس کے بعد سامنے کے حصے کا، اندر کے حصے کا مسح ہوگا کوہنی سے انگلیوں تک۔ اب اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ بائیں ہاتھ کی 4 انگلیاں دائیں ہاتھ کے پشت پر رکھیں، اس طرح انگوٹھا الگ رہے گا، انگوٹھے کے اوپر نہیں، تو 4 انگلیاں چاروں انگلیوں کے اوپر رکھ کر اس طرح کھینچیں، کھینچ کر کوہنی تک لے جائیں۔ تو یہاں جو ہے مٹی پر مار کر جو مسح ہم کر رہے ہیں، تیمم جو ہم کر رہے ہیں، تو سیدھے ہاتھ کا اوپر کے حصے کا مسح ہو گیا، تیمم ہو گیا۔ تو اب جو ہے سیدھے ہاتھ کے اوپر کے حصے کا تیمم کرنے کے لیے بائیں ہاتھ کی، دائیں ہاتھ کی انگلیوں کا استعمال ہوگا۔ اب جیسے ہی ہاتھ کے اندر کا حصہ جس کے اوپر تیمم کرنا ہے، اس کی جب باری آئے گی، یعنی یہ حصہ اندر کا، یہ حصے کے اوپر تیمم کرنے کا جب وقت آئے گا، تو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کا استعمال ہوگا۔ یعنی مکمل طریقہ یہ دیکھیں کہ دائیں ہاتھ کی، الٹے ہاتھ کی، بائیں ہاتھ کی 4 جو انگلیاں ہیں، شہادت والی، بڑی والی، اس کے بعد والی اور سب سے آخری چھوٹی، یہ 4 انگلیوں کو 4 انگلیوں کے پشت پر رکھیں گے، رکھ کر اس طرح کھینچتے ہوئے کوہنی تک، یعنی کوہنی سے اوپر تک لے جائیں گے۔ یہ حصے کا ہو گیا۔ اب اندر کے حصے کا اس طرح، یعنی ہتھیلی سے لے کر آ جائیں گے۔ اب ہاتھ کے اندر پیچھے کا حصہ ہو گیا، سامنے کا حصہ ہو گیا، انگوٹھا باقی ہے۔ تو انگوٹھے کا تیمم کا طریقہ کیا ہے کہ بائیں ہاتھ کا جو انگوٹھا ہے، الٹے ہاتھ کا، دائیں ہاتھ کا جو انگوٹھا ہے، اس کے اندر کا جو حصہ ہے، یہ حصے کو سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کے اوپر کے حصے پر مسح کریں گے۔ یہ تو پھر ایک مرتبہ مکمل طریقہ دیکھیں ہاتھ پر تیمم کرنے کا۔ یہ دائیں ہاتھ، بائیں ہاتھ، الٹے ہاتھ کی 4 انگلیاں سیدھے ہاتھ کی 4 انگلیوں کے اوپر کے حصے پر رکھیں، رکھ کر کھینچتے ہوئے کوہنی تک لے جائیں۔ اس کے بعد اوپر کا حصہ، اندر کا حصہ جب تیمم کریں گے اس کے اوپر، تو دائیں ہاتھ کی، بائیں اور الٹے ہاتھ کی ہتھیلی جو باقی ہے، اس سے جو ہے مسح کرتے آئیں گے، مسح کر لیں گے۔ مسح کرنے کے بعد سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا باقی ہے، تو اس کو
ڈیوے ہاتھ کی الٹے ہاتھ بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے اندر کے حصے سے سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کے باہر کے حصے پر مسح کریں گے. یہ ہو گیا. اب جس طرح ہم نے سیدھے ہاتھ کے ساتھ دائیں ہاتھ پر جس طرح ہم نے تیمم کیا، اسی طریقے سے الٹے ہاتھ پر بائیں ہاتھ پر ڈیوے ہاتھ پر بھی تیمم کریں گے. اس کا بھی وہی طریقہ کہ سیدھے ہاتھ کی 4 انگلیوں کو ڈیوے ہاتھ کی الٹے بائیں ہاتھ کی 4 انگلیوں کے اوپر کے حصے پر رکھیں، رکھ کر کھینچتے ہوئے کوہنی تک لے جائیں. اس کے بعد اندر کے حصے کا مسح سیدھے ہاتھ کے ہتھیلی سے کرتے ہوئے انگلیوں تک لائیں. ہو گیا. انگوٹھا باقی ہے تو اس انگوٹھے کے یعنی بائیں ہاتھ الٹے ہاتھ ڈیوے ہاتھ کا جو انگوٹھا ہے، اس انگوٹھے کا اوپر کے حصے کا مسح تیمم کریں گے. کیسے؟ سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کے اندر کے حصے سے. یہ جو ہے مکمل طریقہ ہے تیمم کا. یہ دونوں چیزیں ہیں، یعنی چہرے پر ہاتھ ملنا اور ہاتھ پر ایک دوسرا ہاتھ جو ہے ملنا. یہی دونوں، سر کا مسح کا کوئی تذکرہ نہیں اور پیروں کا کوئی مسئلہ نہیں. تو 3 چیزیں جو ہیں فرض ہیں. ایک نیت کرنا. کیا نیت کرنا ہے؟ پاکی حاصل کرنے کے لیے، طہارت حاصل کرنے کے لیے میں تیمم کر رہا ہوں. اس کے بعد دوسرا فرض، دونوں ہاتھ پاک مٹی پر مار کر چہرے پر، پورے چہرے پر پھیرنا. اس کے بعد دوسرے مرتبہ دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر دونوں ہاتھوں پر تیمم کرنا، مسح کرنا، دونوں ہاتھوں پر ایک دوسرے ہاتھ کو پھیرنا. یہ اب کسی کے اوپر غسل واجب ہو گیا، اب وہ آدمی بھی معذور ہے یا تو پھر جو ہے پانی استعمال نہیں کر سکتا، پانی استعمال کرنے پر قادر نہیں ہے، یا پھر جو آزار پیچھے جو ہے بیان ہو چکے کہ 6 صورتوں میں تیمم کرنا جائز تھا. پچھلے ویڈیو میں بات آ گئی تھی. اگر یہ 6 صورتیں اس آدمی کے، ان 6 صورتوں میں سے کوئی صورت، کوئی شکل جو ہے، کوئی مجبوری کسی کو آ گئی ایسے آدمی کو جس کو حدث اکبر لاحق ہوا ہو، یعنی بڑا حدث ناپاک ہو گیا ہو، جس کے اوپر جو ہے غسل فرض ہو چکا ہو، تو کیا وضو فرض ہونے پر، وضو واجب ہونے پر، پانی پر قدرت نہیں ہونے کی وجہ سے، یا ان 6 صورتوں میں کوئی صورت جو ہے درپیش ہونے پر ہم نے وضو کے بدلے میں تیمم کیا، کیا ہم غسل کے بدلے میں بھی تیمم کریں گے؟ اس کا طریقہ کیا کوئی دوسرا ہے؟ تو اس کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ بھئی غسل کے بدلے میں بھی اگر 6 صورتوں میں سے کوئی صورت درپیش ہے، کوئی مجبوری ہے 6 مجبوریوں میں سے، تو اس وقت بھی آدمی تیمم کر سکتا ہے. اس کا بھی، غسل کا بھی وہی طریقہ جو طریقہ میں نے آپ حضرات کو وضو کا بتایا. وضو کا جو طریقہ ہے تیمم کا، وہی طریقہ غسل کا بھی ہے. غسل کا کوئی جو ہے الگ سے کوئی طریقہ نہیں ہے. ایسا نہیں کہ بھئی ایسا مت سوچنا کہ وضو واجب ہونے پر اعضائے وضو کو دھوتے ہیں، غسل واجب ہونے پر پورا بدن جو ہے، پورے بدن پر پانی بہاتے ہیں، تو یہ سوچ کر جو ہے مٹی میں جو ہے لوٹنے لگے، مٹی پر جو ہے پلٹیاں مارنے لگے. ایسا نہیں. وضو کے لیے بھی اور غسل کے لیے، دونوں کے لیے ایک ہی طریقہ، اور وہ طریقہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا. تو یہ جو ہے تیمم کا مکمل طریقہ ہے. اور ایک تیمم کے تعلق سے مسئلہ ایک یہ بھی ہے کہ بھئی کن چیزوں سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے. یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے. کن چیزوں سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے؟ تو ان تمام چیزوں سے تیمم ٹوٹتا ہے جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جن سے غسل واجب ہوتی ہے. ان تمام چیزوں سے آدمی پر تیمم واجب ہو جاتی ہے، تیمم جو ہے ٹوٹ جاتا ہے. اور تیمم کو توڑنے والی وہی چیزیں ہیں جو وضو کو توڑنے والی ہیں، لیکن ایک چیز زائد ہے تیمم میں. وہ چیز کیا ہے کہ جس عذر کے لیے، جس عذر کی بنا پر
تیمم کیا تھا وہ عذر ختم ہو جائے تو فوراً تیمم ٹوٹ جائے گا. اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدمی وضو کر کے اپنی عبادتوں کو ادا کرے. مثال کے اعتبار سے کسی کے پاس پانی نہیں تھا اور پانی اتنی دور تھا کہ وہاں جا کر پانی لے کر پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنے تک نماز کا وقت نکل جائے گا, نماز قضا ہو جائے گی. تو اسی صورت میں اس آدمی نے کیا کر لیا؟ تیمم کر لیا. تیمم کر کے اب نماز پڑھنے ہی والا تھا کہ اسی درمیان میں کسی آدمی نے پانی لا کر اس کو وضو کے لیے دے دیا, تب اس کے اوپر اس پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے. تو جس عذر کی وجہ سے تیمم کیا تھا وہ عذر ختم ہونے پر اس کا تیمم ٹوٹ جاتا ہے. اور جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان چیزوں سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک زائد چیز کہ جس عذر کی وجہ سے تیمم کیا تھا وہ عذر ختم ہوتے ہی تیمم بھی ٹوٹ جائے گا. اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدمی وضو کر لے. اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ جیسا کہ وضو کے مسئلے میں بات گزری تھی, وضو کے مسائل میں یہ مسئلہ گزرا تھا کہ ایک مرتبہ وضو کرنے کے بعد وہ پانی مائع مستعمل کہلاتا ہے. وضو کر لیا یا غسل کر لیا تو وہ پانی طاہر تو رہتا ہے, لیکن پانی کے مسائل میں بات گزری, پانی کی قسمیں کتنے اور اس کے کتنے مسائل ہیں, کیا کیا ہیں, وہ تمام باتیں جو ہیں پانی کے مسائل میں گزر چکے ہیں. آپ حضرات جو ہے وہ ویڈیو دیکھیں گے پانی کے مسائل کا تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. تو وہاں میں نے مسئلہ بتا دیا تھا کہ ایک مرتبہ جس پانی سے ہم نے وضو کیا, غسل کیا, تو وہ پانی طاہر تو رہے گا لیکن مطہر نہیں رہے گا. پاک رہے گا لیکن پاک کرنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں رہے گی, اس لیے کہ وہ پانی مائع مستعمل ہے. تو جس طرح ایک پانی سے وضو کرنے کے بعد اسی پانی سے دوسرا وضو نہیں کیا جا سکتا, تو ایسا مسئلہ تیمم میں نہیں ہے کہ ایک جگہ کسی نے تیمم کر لیا تو تیمم کرنے کی وجہ سے وہ مٹی مستعمل نہیں ہوتی, وہ مٹی مستعمل نہیں ہوتی. ایسا نہیں کہ بھئی ایک مرتبہ ایک آدمی نے ایک جگہ تیمم کر لیا, دوسرا آدمی اس جگہ تیمم نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ مستعمل ہے. ایسا نہیں, ایک ہی جگہ میں ہزاروں آدمی بھی تیمم کریں گے تو تمام کا تیمم جائز ہو جائے گا, اور ایک آدمی کے تیمم کرنے کی وجہ سے وہ مٹی مستعمل نہیں ہوتی اور دوسرے آدمی کا تیمم کرنے سے اس کا تیمم ہو جائے گا. اس میں کوئی جو ہے پریشانی کی بات نہیں. تو یہ جو ہے کچھ ضروری مسائل تھے. آگے بھی انشاءاللہ کچھ ضروری مسائل آپ حضرات کے سامنے تیمم کے آئیں گے. تو تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. کوئی مسئلہ ہو, کوئی بات ہو تو کامنٹ کے ذریعے سے پوچھیں, انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا. تو جہاں تک ہو سکے, جتنا ہو سکے ہمارے چینل سے جو ہے جڑے رہیں. انشاءاللہ آپ کے دین کا, آپ کے اعمال کا اور آپ کی عبادتوں کا بہت ہی جو ہے مکمل طریقے سے شریعت کے مطابق جو ہے آپ کی عبادتوں کی, آپ کے اعمال کی حفاظت ہوگی انشاءاللہ. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو جو مسائل بیان ہو رہے ہیں ان مسائل کو سن کر اس سے فائدہ اٹھانے کی اور اپنی عبادتوں کو محفوظ بنانے کی اور اپنے نمازوں کو مکمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.